کاسیاتن کپڑے پہنے ہوں گی وہ، عاریاتن لیکن حقیقت میں وہ کپڑے نہیں ہوں گے بلکہ وہ ننگی ہوں گی۔ یہ کس نے کہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ جرجیس اور اس کے باپ کے گھر کی بات نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ پھر سے سنیے، نبی کا فرمان کیا ہے؟ تم دیکھو گے عورتوں کو جو کپڑے تو پہنے ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ کپڑے نہیں ہوں گے بلکہ عاریات، وہ ننگی ہوں گی۔ مائلات، جب وہ نکلیں گی اپنے گھروں سے تو نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، اپنی طرف رجھائیں گی، اپنی طرف آکرشت کریں گی، اپنی طرف کھینچیں گی۔ وَمُمِيلَاتٍ، اور جو نوجوان ان سے مسکرا کے بات کرے گا وہ ان کی طرف بھی مائل ہو جائیں گی، وہ ان کی طرف بھی آکرشت ہو جائیں گی۔ یعنی دونوں طرف سے یہ معاملہ ہوگا، یہ ان کی طرف مائل ہوں گی اور لڑکے ان کی طرف مائل ہوں گے۔ اور یہ مائل ہونے کی وجہ کیا ہوگی؟ ان کے لباس، ان کے کپڑے، ان کی ڈریس، ان کی پوشاک، جس کو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کپڑے تو پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ دیکھیے نبی نے کیا کہا؟ کپڑے تو پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بتایا کہ ہر کپڑا پہننے والی عورت کپڑا پہنے ہوئے نہیں ہے، وہ ننگی۔ کچھ کپڑے ایسے ہیں جن کو پہننے کے باوجود بھی عورت ننگی کہلاتی ہے۔ آج تک ہم نے کسی عورت کو ننگا کہا ہے؟ اسی جلسے میں چلیے باہر، آؤ اسی اسٹیج کے باہر چلتے ہیں، چند قدم کی دوری پر چلتے ہیں اور ابھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ کتنی لڑکیاں اور کتنی عورتیں ننگی گھوم رہی ہیں۔ آپ کہو گے دکھائیے مولانا، اور جس کو میں دکھاؤں گا آپ کہو گے ننگی کہاں ہے، تو میں آپ کو کہوں گا کہ اللہ کے رسول نے اسی عورت کو ننگا کہا ہے۔ کپڑے تو پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ ننگی نہیں ہے تو اس ڈریس کو آپ کیا کہو گے؟ آپ کہیں گے یہ فیشن ہے۔ صاحب آج کل یہ فیشن چل رہا ہے۔ دیکھیے سوچ کی فکر کیا ہو گئی ہے۔ نبی اکرم جس کو ننگا کہہ رہے ہیں، ہماری سوچ اس کو فیشن کہہ رہی ہے۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا ہے؟ اللہ سے ڈرو اور سوچو، وَلْتَنْظُرْ، غور کرو کہ تم نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اپنی سوچ بدلو۔ جب تک ہم ان لڑکیوں کے ان کپڑوں کو ڈریس کہتے رہیں گے، کسی ایک عورت کو آپ نہیں سدھار سکتے ہو، کسی ایک لڑکی کو راہ راست پہ نہیں لا سکتے ہو۔ جب ہم ان گزرنے والی لڑکیوں کو یہ کہیں گے یہ ننگی لڑکی جا رہی ہے، بے حیا جا رہی ہے، بے شرم جا رہی ہے، جب آپ اپنی سوچ کو نبی کی حدیث کے مطابق ڈھالیں گے تب آپ اپنے سماج اور اپنے معاشرے کے اندر کچھ اصلاحی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ نہیں صاحب، ہم کیسے کہتے ہیں اس میں تو پردھان کی لڑکی ہے، اس میں تو سرپنچ کی لڑکی ہے، اس میں تو ایم ایل اے کی بیٹی ہے، اس میں تو ایم پی کی بیٹی ہے۔ یہی تو میں 20 سال سے سناتے آ رہا ہوں کہ جو جتنا امیر باپ ہے، میں آپ کو ایک پہچان بتا رہا ہوں آپ کو کہ جس لڑکی کے جسم پر جتنا کم کپڑا آپ کو دکھائی دے، جو جتنے شارٹ کپڑے پہنے ہوئے آپ کو مارکیٹ میں اور بازاروں میں دکھائی دے، سمجھ لینا یہ اتنا ہی امیر باپ کی بیٹی جا رہی ہے۔ یہ پہچان ہے، یہ پہچان ہے۔ وہ باپ میری نظر میں بخیل و کنجوس باپ ہے جو اپنی بیٹی کو 5 میٹر کا کپڑا بھی پورا لا کر نہ دے سکے۔ بخیل ہے، کنجوس ہے، اور وہ اپنی بیٹی کا سوداگر ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسے باپ کو دیوس کہا ہے۔ اور دیوس کا معنی جانتے ہو؟ سنو، اس غصے کی وجہ آپ خود ہیں، ہم نہیں ہیں۔ اور مجھے یہ غصہ آج کیوں آ رہا ہے یہ سب آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے۔ غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں آتا ہے۔ زندوں پر کو غصہ آتا ہے، مردوں کو نہیں۔
آپ کو غصہ آنا چاہیے، جائز بات پہ آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کو بھی غصہ آتا تھا، اور اتنا آتا تھا کہ آپ کی غصے میں آنکھیں لال ہو جاتی تھی، اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے انار کا جوس، انار کا رسا نبی اکرم کی آنکھوں میں ڈال دیا۔ لوگ کہتے غصہ حرام ہے، ناجائز غصہ حرام ہے، جائز بات پر آپ غصہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے، آپ غصہ کیجیے، آپ کو کون روک رہا ہے؟ آپ کی بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے، آپ غصہ کیجیے، آپ کو کون روک رہا ہے؟ آپ کا 10 سال سے بڑا بیٹا اگر مسجد میں اذان کی آواز سن کر نماز پڑھنے نہیں جاتا، آپ اس کو ماریے اور اس پر غصہ ہوئیے، یہ غصہ جائز ہے، اور غصہ زندوں کو آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ مؤقر و معزز علماء کرام، معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، رات کے 12 بجے تک آپ نے بہت سے علماء کو سنا،
मदरसे का ताउन भी किया और सर्दियों की इस रात में जो अब तक आप यहाँ बैठे हुए हैं और आप मज़ीद और बैठकर मुझे भी सुन रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके बैठने को कबूल फरमाए। जो बातें कही गई हैं और कही जा रही हैं, अल्लाह ताला हम कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम की एक आयत करीमा का टुकड़ा मैंने आपके सामने तिलावत किया है। उसी की रोशनी में मैं आज कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। कितना छोटा सा एक टुकड़ा है आयत का, लेकिन पूरी ज़िंदगी का हमारा एक मयार, पूरी ज़िंदगी का इन्हिसार और हमारी पूरी ज़िंदगी इसी आयत के इर्द गिर्द घूमती है और इसी पर हमको चलना है। बल्कि मैं यूँ कह दूँ तो गलत नहीं होगा कि यही आयत मुकम्मल इस्लाम है। आए ईमान वालों, आए मुसलमानों, तुम अल्लाह से डरो। बहुत से लोग इस आयत को पढ़ते हैं, तकरीरें करते हैं, सुनाते हैं, सुनिए डर किसको कहते हैं और अल्लाह ने किस डर की बात कही है। दो चीजें बताई गई हैं इस आयत पर, इस आयत में। पहली चीज अल्लाह से डरो और दूसरी चीज देखिए आप, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। और हर इंसान को सोचना चाहिए, हर इंसान को गौर करना चाहिए, हर इंसान को इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि कल के लिए उसने क्या तैयारी की है। कल से मुराद क़यामत। देखिए किस तरीके से ताल्लुक़ को जोड़ा, रब्त देखिए आप, कॉन्टेक्ट, कनेक्शन देखिए। पहली चीज़ क्या बताई? अल्लाह से डरो। और दूसरी चीज़ ये बताई कि हर इंसान को गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि कल क़यामत के दिन के लिए उसने क्या कर रखा है। मतलब समझ रहे हैं आप? अल्लाह से डरोगे तो क़यामत के दिन यही डर काम आएगा। और अगर अल्लाह से डर कर इस दुनिया में ज़िंदगी नहीं गुजारोगे तो याद रखिए, रहना तुम्हें इस दुनिया में भी हमेशा नहीं है, ये ज़िंदगी भी तुम्हें हमेशा नहीं मिलेगी, और क़यामत के दिन भी फिर तुम्हें नजात नहीं मिलेगी। इधर भी तुम जिंदा ना रहो, इधर भी तुम्हें कुछ ना मिले, और आखिरत में भी तुम जन्नत से महरूम हो जाओ, तो इससे बड़ा हमारा नुकसान और क्या होगा कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हुए हम। इन दोनों आयतों का रब्त देखिए। अल्लाह से डरो पहली चीज, और दूसरी चीज सोचो, गौर करो, फिक्र करो कि हमने कल क़यामत के दिन के लिए क्या भेजा है। जो चीज़ हमेशा हमारे काम आएगी वो उस दिन के लिए हमने क्या किया। यानी हमारी अक्ल, हमारे दिमाग को झंझोड़ रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन कि सोचने और समझने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करो। फिक्र, जिस इंसान के अंदर सोचने की सलाहियत जितनी ज़्यादा मजबूत होगी
اس آدمی کا ایمان اور اسلام اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ ہماری سوچ، ہماری فکر چینج کرتی ہے، تبدیل کرتی ہے ہماری عملی زندگی کو۔ مثلاً سوچئے، ایک مثال پر غور کیجیے۔ اللہ کے رسول نے جس چیز کو ننگا پن کہا ہے، سنیے گا، آج مثالیں تھوڑی سی زیادہ رہیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ننگا پن کہا ہے، ہماری سوچ حدیث کے مطابق ہونی چاہیے تھی، ہمیں بھی اس کو ننگا سمجھنا چاہیے تھا، ننگا پن، لیکن ہم نے اس کو آج فیشن سمجھ لیا ہے۔ یہ سوچ کا فرق ہے۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں، سنیے۔ گیت بہت سن چکے ہیں آپ، قرآن و حدیث سے ہٹی ہوئی باتیں بہت اس جلسے میں ہو چکی ہیں، سب میرے کانوں میں پڑ رہی تھی اور سب میں سن رہا تھا۔ کتنا قرآن سنایا گیا اور کتنی حدیثیں سنائی گئیں وہ سب ہم کو معلوم ہے۔ اب ذرا ادھر آ جائیے، کچھ باتیں قرآن و حدیث کی بھی سن لیجیے۔ نساء کاسیات عاریات مائلات وممیلات، یہ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ نبی اکرم کیا فرماتے ہیں؟ تم دیکھو گے تمہاری زندگی میں قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے نساء، ایسی عورتوں کو، عاریات، جو کپڑے پہنے ہوں گی، یعنی دیکھنے میں کپڑے ہوں گے ان کے جسم پر،